تو میرے بھائی جس کی زندگی میں اللہ ان ہوگا اس کی زندگی ڈپریشن اور پریشانیوں سے پاک ہوگی. جس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے گٹکے بھی کھائے گا, وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے شراب بھی پیے گا, وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے چرس بھی, بولتے کیوں نہیں, پیے گا, وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے زنا بھی کرے گا, وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے مار دھاڑ بھی کرے گا. بہت دفعہ ڈپریشن میں ہوتا ہے تو اٹھا کے سر مار رہا ہوتا ہے دیواروں سے, کیونکہ اس کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے اس کا. تو کافر یہ سارے کام کرتا ہے لیکن پھر بھی بہت نیک بنا ہوا ہے. آئیے ہمارے پاس ہے ڈپریشن کا علاج, آئیے ہمارے پاس ہے ٹینشن کا علاج. بھائی تمہارے پاس ٹینشن کا علاج ہوتا, نشہ سب سے زیادہ تمہارے ملکوں میں نہ ہوتا, شراب سب سے زیادہ تمہارے ملکوں میں نہ ہوتی, تو مسلمان بڑی بڑی پریشانیاں اٹھا کے بھی خوش رہ سکتا ہے. کافر چھوٹی سی پریشانی میں بھی خوش نہیں رہ سکتا. دیکھو دو قسم کے مریض ہوتے ہیں. ایک مریض تو وہ ہے جس کو پتا ہے میں بیمار ہوں, اس کو یہ نہیں پتا میری بیماری ٹھیک کہاں سے ہوگی, یہ کم درجے کا مریض ہے. ایک مریض وہ ہے جس بیچارے کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں, وہ کینسر لے کے گھوم رہا ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک ریلیٹیو وہ گئے ڈاکٹر کے پاس, کوئی مسئلہ تھا ان کو ہلکا پھلکا سا. ڈاکٹر نے پورا الٹرا ساؤنڈ MRI وغیرہ کرائی تو گردے میں کینسر نکلا. اب گردے کے کینسر کا تو کسی کو وہم بھی نہیں تھا کہ ان کے گردے میں, کبھی کڈنی میں درد بھی نہیں ہوا. ڈاکٹر نے کہا یہ جو آپ مسئلہ بتا رہے ہو بھائی یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے, اصل تو کچھ اور ہے. تو ان کا پورا گردہ آپریشن ہو کے نکلا. بہرحال بچ گئے وہ, کیونکہ اگر وہ تھوڑا دیر کر دیتے, اب وہ گردے کا ٹیسٹ کرانے تھوڑی گئے تھے, وہ تو ویسے ہی کسی کام کے سلسلے میں گئے تھے, نکل کے آیا کڈنی کا کینسر. تو بعض دفعہ انسان کو جو بیماری ہوتی ہے اس بیماری کا اس کو علم ہوتا ہی نہیں ہے, تو یہ زیادہ بڑی بیماری ہے. تو کافر جو ہے وہ چھوٹا بیمار نہیں ہے, وہ بڑا بیمار ہے, وہ بڑا بیمار ہے. اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اندر بیماریاں ہیں کیا. ناشکری. قرآن کہتا ہے کافر ان الانسان لربہ کفورا, انسان اپنے رب کا چھوٹا ناشکرا نہیں بہت بڑا ناشکرا ہے. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ, شکر گزار اچھا ہوتا ہے ناشکر اچھا ہوتا ہے یا شکر گزار اچھا ہوتا ہے؟ شکر گزار اچھا ہوتا ہے نا. ناشکر غیر اخلاقی حرکت ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں سارے کافر کیا ہیں؟ ناشکر ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ سارے کافر کیا ہیں؟ مسلمانوں سے اچھے ہیں. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا منہ سے ارے مسلمانوں سے اچھے ہیں, تو اللہ ان کو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ بہت بڑے ناشکر ہیں؟ یہ وجہ کیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ اصل بیماری ہے کیا, غیر اخلاقی کام ہے کیا. انہوں نے خود سے غیر اخلاقی اور اخلاقی کا معیار متعین کر لیا. خود سے زنا کرنے والے کو برا نہیں سمجھتے, وہ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والے کو برا نہیں سمجھتے, وہ شراب پینے والے کو برا نہیں سمجھتے, وہ اللہ کا انکار کرنا, اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا, اس کو برا نہیں سمجھتے وہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس لیے نازل کیا کہ اللہ نے فرمایا فیہ شفاء لما فی الصدور, تمہارے سینوں کے اندر جو بیماریاں چھپی ہوئی ہیں, جو برائیاں چھپی ہوئی ہیں, اس سے شفا صرف اور صرف قرآن سے ملے گی. قرآن کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. تو اب یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا, اس میں بھی اللہ نے انسان کی اخلاقی بیماری کا تذکرہ کیا کہ ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ انسان میں پایا جاتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. فرمائے بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے, مینوفیکچرنگ فالٹ ہے انسان کے اندر, کہ جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اس مصیبت میں بے صبرا ہو جاتا ہے, حالانکہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مصیبت دی کس نے ہے, اللہ نے. تو جو خدا مصیبت دے سکتا ہے وہ مصیبت ہٹانے پر قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ کیوں نہیں بھائی قدرت رکھتا وہ, تو یہ مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کافر کے اندر ایک ٹیکنیکل فالٹ کیا ہے؟ مصیبتوں میں کیا ہونا؟ مایوس. دوسروں کو وہ سمجھا رہے ہوں گے مایوسی بری چیز ہے, ان کے ڈاکٹر خود مایوس ہو رہے ہوں گے. میں اس پر ایک چٹکلا مجھے یاد آتا ہے. پہلے ایک ڈاکٹر تھے, بڑے زبردست نفسیاتی ڈاکٹر, وہ خود ڈپریشن میں چلے گئے تھے. ایک دم خود بتا رہے ہیں کہ مجھے خود انہوں نے بتایا کہ میں لوگوں کی ڈپریشن کا علاج کرتا تھا. ایک دفعہ مجھے کوئی ٹینشن ہوئی تو میں ڈپریشن میں چلا گیا, اور کہنے لگا میرا علاج کون کرے گا. تو بھائی ڈاکٹر کے پاس بھی علاج نہیں ہے اس کا. تو مجھے وہ اس پہ ایک چٹکلا یاد آتا ہے. ایک آدمی جو تھا نا, اس کی لاٹری میں 5 کروڑ روپے نکلے. کتنے روپے؟ 5 کروڑ روپے. وہ غریب آدمی تھا, اس کو کمپنی جا کے بتا دیتی تمہارا 5 کروڑ روپے نکلا ہے, تو ڈر یہ تھا کہ خوشی سے مر نہ جائے گی.
بھائی ایک دم بتا دیں گے تمہارے. اس نے تو چلتے ہوئے کوئی لاٹری ایسی خرید لی کہ یار 5 روپے کی مل رہی ہے, نکل کتنے آئے 5 کروڑ. اس کو اب کمپنی کو ڈر یہ تھا کہ ہم نے اس کو بتایا نا تمہارے 5 کروڑ نکلے ہیں تو یہ خوشی سے کیا ہو جائے گا, مر نہ جائے. تو کمپنی نے ایک ڈاکٹر, ایک نفسیاتی, جو نفسیات کا علم, نفسیاتی ڈاکٹر کہنا نہیں چاہیے, وہ ڈاکٹر ہی نفسیاتی ہے تو پھر وہ کیا علاج کرے گا. ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا یار ہم نفسیاتی ڈاکٹر تھوڑی ہیں, ہم تو بالکل نارمل ڈاکٹر ہیں. نفسیاتی تو اسے کہتے ہیں جو خود پاگل ہو چکا ہو نا. نفسیات کا علاج کرنے والے ڈاکٹر, سائیکولوجسٹ, سائیکیٹرسٹ تو کہ میڈیسن وغیرہ کے ذریعے کرتا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, چلو ہمیں ابھی کوئی. تو ڈاکٹر کو ہائر کیا کہ اس کو جا کے تم نے بتانے کہ 5 کروڑ روپے نکلے ہیں, لیکن اس طرح سے بتانا کہ یہ مر نہ جائے کہیں خوشی سے. ڈاکٹر نے کہا, کوئی بھی غریب ڈاکٹر تھا, اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ڈاکٹر گیا اس کے پاس آرام آرام سے بتانے کے لیے نا, کہتا ہے دیکھو تمہارے نا 5 لاکھ روپے نکلے ہیں تو میں تمہیں 5 لاکھ روپے دوں گا, لاٹری میں 5 لاکھ روپے نکلے تو تم کیا کرو گے اس 5 لاکھ کا. اس نے کہا یار زبردست, یہ تو بڑا زبردست ہے, میں 5 لاکھ روپے کا یہ بناؤں گا, یہ بناؤں گا, عمرہ کروں گا, فلانا کروں گا, ڈمکانا کروں گا. اچھا, کہہ رہے نہیں ایکچولی تمہارے 10 لاکھ روپے نکلے ہیں. آہستہ آہستہ اس کو عادی بنا رہے ہیں. اب بتا تو 10 لاکھ کا کیا کرے گا جب میں تجھے 10 لاکھ دوں گا. اس نے کہا 10 لاکھ کا پھر میں یہ کروں گا, اور کچھ چیزیں بتا دی. ہوتے ہوتے 2 لاکھ, 3 لاکھ, 1 کروڑ, 2 کروڑ, 3 کروڑ, 4 کروڑ. جب 5 کروڑ پہ آیا نا, بولا یار تیرے 5 کروڑ نکلے, بتا تو کیا کرے گا. کہہ رہا ہے میں سارے تجھے دے دوں گا. تو ڈاکٹر مر گیا خوشی سے. سمجھ رہے ہیں نا, جو ڈاکٹر ہے نا وہ کلٹی. وجہ کیا ہے بھائی, اس کو تو سنبھالنے والا ڈاکٹر تھا, وہی خبر جب ڈاکٹر کو ملے گی اس کو کون سمجھائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. وہ بھی تو عام انسانوں کی طرح کا ایک انسان ہے نا. تو یہ جو ڈپریشن کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, آپ کی ڈپریشن ختم کرنے والے اور آپ کے مسائل کا حل کرنے والے, بھائی یہ بھی ہماری طرح کے کیا ہیں, انسان. یہ نہیں کر سکتے آپ کی اسٹریس, تھوڑی بہت میڈیسن اور تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ خود پریشانیوں میں پاگل ہو جاتے ہیں بیچارے, کیونکہ انسان کی امید کا واحد ذریعہ صرف اور صرف کون ہے, اللہ ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ہمارے سامنے ایسے واقعات پیغمبروں کے سنائے جن کو جو ٹینشنیں پہنچی تھیں, جو پریشانیاں پہنچی تھیں, ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے.